بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی حدیث مبارک بچھو وغیرہ موذیوں کو مارنے کا حکم۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1246۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دوران نماز ایک بچھو نے کاٹا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کے بعد فرمایا، بچھو پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو، یہ نمازی کو چھوڑتا ہے نہ غیر نمازی کو، اس سے حرم اور غیر حرم میں مار ڈالو۔ دوسری روایت میں ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوران نماز ہی اپنے لعل اقدس سے بچھو کو مار ڈالا۔ نماز کے بعد پانی میں نمک ڈال کر انگلی پر لگایا جہاں بچھو نے کاٹا تھا، اور سورۃ الفلق اور سورۃ الناس پڑھ کر دم بھی فرمایا۔ اس روایت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچھو جیسے موذی جانوروں کی خطرناکی کو واضح کیا ہے۔ بچھو نہ صرف عام انسان بلکہ نمازی کو بھی نہیں چھوڑتا، چاہے کوئی عبادت میں ہو یا روزمرہ کام میں، یہ ہر وقت تکلیف کا سبب بن سکتا ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شدید الفاظ میں فرمایا، اللہ بچھو پر لعنت فرمائے، یہ نہ نمازی کو چھوڑتا ہے اور نہ غیر نمازی کو، اس سے حرم میں ہو یا غیر حرم، جہاں ملے مار ڈالو۔ اس فرمان میں 3 بڑے درس ہیں۔ اگر دوران نماز بچھو یا سانپ جیسا موذی جانور سامنے آ جائے تو نماز توڑنا جائز ہی نہیں بلکہ ضروری ہے، کیونکہ شریعت انسان کی جان اور سلامتی کو سب سے اوپر رکھتی ہے۔ یہاں تک کہ دوسری روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کے اندر ہی اپنے لعل مبارک سے بچھو کو مار دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچھو کے ڈنک پر نمک ملا پانی لگایا اور سورۃ الفلق اور سورۃ الناس پڑھ کر دم فرمایا۔ یہ عمل ہمیں سکھاتا ہے کہ مسلمان ظاہری علاج بھی کرے اور روحانی علاج بھی۔ اگر موذی جانور ہو تو کم عمل سے مارا جائے، نماز فاسد نہیں ہوگی۔ 3 قدم چلنا یا 3 ضربیں لگانا نماز فاسد ہو جائے گی۔